الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم وأحسن تأويلا۔ تمام تعریفیں و توصیفیں ہر قسم کی پاکی، بڑائی، بزرگی و برتری و کبریائی صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے زیبا اور سزاوار۔ بعد اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حساب، لا تعداد، بے شمار انگن درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر حمد یعنی اللہ کی تعریف اور نعت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد قرآن عظیم الشان سے موقع کی مناسبت سے مختلف آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ سے۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا۔ بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اشرف اعلیٰ حضرت انسان ہے۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک لا قیمت، ایک انمول جو خزانہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام سے وابستگی ہے۔ الحمدللہ۔ اگر آج
ہمارے اندر اسلام نہیں ہوتا، اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے تو یقیناً سوائے دنیا میں پریشانی اور آخرت میں نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ نہ صرف اتنا، ایسے بہت سے مسلمان ہیں، لگ بھگ 99% کے قریب کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کتاب اور سنت سے بہت دوری ہے، اپنے اپنے انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ایک اور احسان اور انعام ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہم کو کتاب اور سنت سے وابستہ کیا۔ اگر ہم نے واقعی کتاب اور سنت کو لاہی عمل بنا کر زندگی گزار لی، یقیناً کامیابی دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے ہماری قدم چومے گی۔ اور اتنا سب کچھ اللہ کا احسان ہمیں ملنے کے بعد، اس کے انعامات سے مالا مال ہونے کے باوجود، کتاب اور سنت سے وابستگی کے باوجود، ہم نے کتاب اور سنت کے شاہراہ پر چلنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ یقیناً دوسرے مسلمانوں کے بنسبت ہم سے ایک سوال یہ بھی کیا جائے گا کہ بہت سے کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان میں تم کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ تم کو کتاب اور سنت سے وابستگی تھی تمہاری۔ ایک ایسے مسلک، ایک ایسی تحریک، ایک ایسا دین جو مطلوب ہے، وہ ہمارے پاس ہے، قرآن اور حدیث۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محترم بھائی اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سنتے آئے ہوں گے، مجھ سے بھی تھوڑا بہت سن لیجئے۔ ویسے ایک طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ایک ایسا وقت تھا جب کہ میں روزانہ تقریباً یہاں پر آیا کرتا تھا بعد نماز مغرب۔ تو بہرحال جب یہ مسجد بھی نہیں بنی تھی تو آیا تھا درمیان میں، ایک طویل وقفے کے بعد بہرحال آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے کا اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، میں نہایت اس کا شکر گزار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے بندوں کی رہبری، رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کے ایک طویل سلسلے کو جاری کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء و رسول دنیا کے اندر آئے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کی شکل میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ ربیع الاول، ربیع کے معنی بہار کے ہیں، موسم بہار کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے، ان دونوں سے اس بات کا عہد لیا گیا یا ان کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ مکہ معظمہ کے اندر اس کی عبادت کے لیے ایک گھر بنام خانہ کعبہ تعمیر کرے۔ تو الحمدللہ باپ اور بیٹے نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کے گھر کو، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کی، اور الحمدللہ وہ دعائیں قبول ہوئی۔ وہ من جملہ دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ان کی یہ تھی جو سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول مبعوث فرما۔ کیوں فرما؟ یتلو علیہم آیاتک، تاکہ وہ تیری آیت تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب اور سنت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد دعا کی، لیکن قبول کب ہوئی؟ لگ بھگ 2000 یا 2500 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر ہے۔ پیغمبری کا جہاں تک سوال ہے، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی دو اولاد، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بی بی ہاجرہ سے ہیں، مکے کو جنہوں نے آباد کیا، اور دوسرے الحمدللہ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ بس بنو اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں پورے ادھر سے آئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے لیے آپ کی فیملی کو اللہ نے پسند کیا۔ ایک نبیوں کا ایک طویل سلسلہ بنو اسرائیل حضرت اسحاق سے چل پڑا، اور بالکل آخری پیغمبر بھی جو آئے تو آپ ہی کے خاندان اور آپ ہی سے تعلق رکھتے ہوئے امام الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، بارگاہ صمدیت میں اللہ نے دعا قبول کی، اور الحمدللہ، اور آپ کو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، خلعت نبوت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا، میرے تعلق سے بات یہ ہے، انا دعوت ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، اور میری آمد کی عیسیٰ علیہ السلام نے اطلاع دی کہ میں آ رہا ہوں، اور تیسری بات یہ ہے وہ رویا امی، اور میری ماں کا میں خواب ہوں، میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے سہانے وقت پیر کے دن 9 ربیع الاول، بہت اختلاف ہے تاریخ پیدائش میں، آپ مطالعہ کر کے بات کیجئے، سنی سنائی بات پہ نہیں۔ اگر واقعی سچائی جاننا چاہتے ہیں آپ دیکھیے، کسی نے 8 کہا، 23 کہا، 18 کہا، 12 کہا۔ تو بہرحال بہت سے علماء کرام، صفی الرحمن صاحب مبارک پوری، صاحب الرحیق المختوم، اور اسی طریقے سے سلیمان منصور پوری صاحب رحمت للعالمین، اور اسی طریقے سے علامہ شبلی نعمانی، ان کا بھی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو۔ آپ کی تاریخ، آپ کی پیدائش کے دن میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن انتقال میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب بالکل متفق ہیں، سیرت نگار ہوں یا مورخین ہوں، کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا۔ پہلے جو جل سے جو بھی چلتا تھا شہر کے اندر 12 وفات کے نام سے ہی چلتا تھا، لیکن اب تھوڑا سا انداز ٹیسٹ بدل گیا ہے۔ تو بہرکیف جب تک ہے آپ کا اختیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، ظاہر بات ہے ان کے والد بزرگوار موجود نہیں تھے، پیدائشی طور پر آپ یتیم تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں نے داغ مفارقت دی اور اس دنیا سے چل بسی۔ تو دادا نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا۔ جب آپ بھی 8 سال کے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دادا عبد المطلب نے جدائی کا داغ دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب آپ ابو طالب کے حوالے ہوئے۔ بچپنے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ابو طالب کثیر العیال تھے، بہت سے بچے تھے، ان کے غربت بھی ان کے پاس پائی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا بھی حق ادا کرتے، تو بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب جوانی کی منزلوں میں پہنچے تجارت کا چسکا لگا اور پھر تجارت کرنے لگا۔ ویسے آپ کا نام دادا نے بڑے ناز سے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعوت کی، لوگوں کو مدعو کیا، اور پوچھنے پر بتایا کہ میرے اس بچے کا نام محمد ہے۔
لوگوں نے پوچھا اس انداز کا نام تو ابھی تک نہیں رکھا گیا. کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے کا غلغلہ ساری دنیا میں ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. قرآن میں آپ کا نام 4 جگہ ہے اور آپ کے نام کا ایک سورہ بھی ہے، سورہ محمد. ماں نے بڑے ناز کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا. قرآن میں احمد صرف ایک مقام پر ہے. ان دونوں ناموں سے ہٹ کر اہلیان مکہ آپ کی کردار کی بلندیوں، آپ کے اخلاق، اعلیٰ اخلاق وغیرہ کو دیکھتے ہوئے، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت داری، آپ کی امانت داری کو دیکھتے ہوئے مکے کے لوگ اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. نہ احمد سے بلاتے تھے نام لے کر، نہ محمد سے بلاتے تھے تو امین کہہ کر بلاتے تھے. امانت داری، دیانت داری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے. اور اسی طریقے سے سچائی میں الحمدللہ اہلیان مکہ، سنیے عرب کی ایک فطرت ہے، اگر آدمی کالا ہے تو ہمارے جیسا کیا، ارے کالا مت بولو بھائی، برا سمجھ لیں گا، سانولا بول دو. لیکن عرب کے لوگ اگر وہ کالا ہے تو کالا ہی بولنے والے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے تھے اور مجبور تھے لوگ صادق بولنے پر، امانت دار تھے، امین کہہ کر آپ کو آواز دی جاتی تھی. مکے میں اس کے چرچے تھے ان دونوں ناموں کے. تجارت بھی کرتے تھے. مکے میں ایک خاتون تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، بڑے اعلیٰ اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بڑی ذہین، فتین اور بزنس مائنڈ تھا ان کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تجارت میں بہت فاسٹ تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ نے 2 مرتبہ شادیاں کی اور دونوں شوہروں کا انتقال ہوا. مکے کا ہر سردار بی بی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بی بی خدیجہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ کی 3 شادیاں ہوئی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چرچے مکے کے اندر تھے امین اور صادق کے، اور تجارت کے سلسلے میں بھی، تو سننے کے بعد کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، ان سے مال کیوں لیتے ہو، آپ ہمارا مال لے جائیے، فروخت کر کر آئیے. جہاں تک منافع کا معاملہ ہے 50-50 والی بات ہوگی، آدھا آپ لو آدھا ہم کو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے سلسلے میں نکلے تو پھر بی بی خدیجہ اس بات کو آزمانے کے لیے کہ مکے میں جو چرچا ہے امین اور صادق کا، کیا واقعی یہ شخص ان دونوں باتوں کا حقدار ہے کہ نہیں ہے، ذرا دیکھ کر تو اپنے غلام میسرہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. تجارت کیے، خوب منافع ہوا، الحمدللہ واپس آئے. بی بی خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا کہ واقعی لوگوں کا کہنا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کئی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی کہ بالکل کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آسمان سے ایسا معلوم ہوتا جیسے سورج انگارے برسا رہا ہے، شعلے برسا رہا ہے، ایسی تپتی ہوتی تھی. لیکن میں دیکھتا تھا کہ ہمارے پاس بادل سایہ کیا ہوا ہے، ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور واقعی جیسا آپ نے سنا بالکل صحیح ہے. تو پیش ہوئی ایک بات کہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور بی بی خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی بی بی خدیجہ نے کہا یہ سارا مال آپ کا، یہ غلام آپ کا، میں آپ کے تحت میں. زندگی گزرتے رہی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے ہوئے تو خانہ کعبہ کی دیواریں بوسیدہ ہو کر گر چکی تھیں. خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی گئیں اور مکے کے لوگوں میں زبردست تنازع اور اختلاف، یہاں تک کہ خون کی ندیاں آپس میں بہنے والی تھیں، ایک دوسرے کا قتل کرنے والے تھے. وہ وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ تو دیواریں تو اڑ گئی تھی لیکن حجر اسود کو لگانے کا مسئلہ تھا.
ہر قبیلے والے آ کر کہتے کہ یہ سعادت ہمارے قبیلے کو حاصل ہو کہ یہ پتھر ہم لگائیں گے۔ چنانچہ بات کافی آگے بڑھ چکی تھی، لیکن ان میں سے ایک بزرگ آپس میں لڑ پڑتے، اس کالے پتھر کے لیے لال لال خون کی ندیاں بہنے والی تھی۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل صبح کی اولین ساعتوں میں جو بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا وہ جو فیصلہ دے قبول کرنا ہوگا۔ تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اولین ساعتوں میں خانہ کعبہ کے اندر داخل، ہر قبیلے کا سردار پوری تیزی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے مسابقت کر رہا تھا کہ اگر میں پہلے گیا تو میں اس بات کا فیصلہ دوں گا، یہ سنا دوں گا کہ جو ہے یہ سعادت ہمارے قبیلے کو حاصل ہوگی۔ لیکن جب سرداران پہنچ رہے تھے، سب کی نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہا کہ امین آیا، صادق آیا، فیصل آیا، منصف آیا، آپ آ گئے ہیں، آپ جو بھی فیصلہ ہوگا قبول کیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا داد صلاحیت کو بڑی حکمت اور زیرکی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی جو کوشش کی، اپنے چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے رکھا، اور پھر اس کے بعد تمام سرداران سے کہا کہ ہر ایک اس چادر کو ہاتھ لگائے۔ چنانچہ پورے سرداران اس پتھر کو پکڑ کر جہاں خانہ کعبہ کے اندر دیوار کے اندر جہاں پر حجر اسود کو تنصیب کرنا تھا اس مقام پر لایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو لیا اور پھر اس کے بعد حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں تنصیب کر دیے۔ بہت سنگین اور خطرناک مسئلہ، اور اتنی ہی آسانی کے ساتھ، اور ہر شخص اپنے اپنے مقام پر مطمئن ہے۔ ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا یہ سعادت ہم کو بھی حاصل ہے۔ اس طرح جب 37 سال کے ہوئے، جب چاروں طرف دیکھا، سماج، معاشرہ ہر حیثیت اور ہر زاویے سے مکمل طور پر بگڑ چکا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس بات کو پسند نہیں کر رہا تھا۔ وبالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بالکل ایک 5 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ، اس پہاڑ کا نام اس وقت جو ہے جبل نور، اور اسی پہاڑ کے اندر ایک غار ہے چھوٹا سا، اس غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ گھر سے 8 دن 10 دن کا راشن جو بھی رہتا لے کر جاتے، پانی اور ستو وغیرہ، وہیں پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں ہوتے۔ ختم ہونے کے بعد گھر آتے، اور کبھی کبھی خود بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا لے کر جاتی تھی۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 40 سال 6 مہینے اور 12 دن کے ہوئے، تو اسی غار حرا میں جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے بالکل قریب ہے، کافی بلندی پر ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر، خلعت نبوت لے کر پہنچے، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو ہے آپ کو نبی بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے بزرگ پروردگار کے نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں ان پڑھ آدمی۔ کہا کہ نہیں، آپ کو پڑھنا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد 1 سے 2-3 مرتبہ اسرا، تیسرے مرتبہ دبوچ لیا، اپنے سینے سے لگایا اور پھر پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کافی بگڑ چکی تھی، جاڑا چڑھ رہا تھا، کافی پریشان تھے۔ اور پھر اس کے بعد گھر پہنچے، اسی حالت میں دروازے کو، گھر کے دروازے کو دستک دی، بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا باہر آئیں۔ آنے کے بعد کہا، کیا ہے؟ زملونی زملونی، دستر، لاؤ لحاف لاؤ، چادر اور کمبل لے آؤ، میرے ساتھ خطرناک معاملہ ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا انتہائی فتین اور فہیمہ تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ جب آپ سے وہ ڈر، وہ خوف، وہ کپ کپی جب ختم ہو گئی، معاملہ جب نارمل ہوا، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت لینے کے بعد کہا، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک انتہائی نیک اور شریف انسان ہیں، اور آپ کے ساتھ کچھ برا ہونے والا نہیں۔ آج جو تو کر کے رات گزار لیجئے۔ صبح کی اولین ساعتوں میں میرے بھائی ورقہ بن نوفل، چچیرے بھائی ہیں جو آسمانی کتابوں کے بڑے عالم ہیں، تورات زبور کے تعلق سے جانکاری رکھتے ہیں، میں ان کے پاس لے جاؤں گی، حقیقت حال سے آگاہی حاصل کروں گی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، صبح کی اولین ساعتوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا
ورقہ بن نوفل کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل کافی عمر والے تھے، بینائی بھی ان کی جاتے رہی، پہلے آسمانی کتابوں کے تعلق سے جانکاری رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق جاننے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جو آپ کے پاس آیا تھا غار حرا میں، وہ ناموس فرشتہ ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے، ہر پیغمبر کے پاس وہ آتے ہیں، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے آپ کے ساتھ، اب آپ کی دین کی پابندی ہے، آپ دین کو پھیلانا ہے، حق کی آواز کو آپ کو بلند کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ مکے کے لوگ آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تخیل، آپ کے تصور میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ اہلیان مکہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ کیا ایسا بھی ہوگا کہ مکے کے لوگ مجھے نکال دیں گے مکے سے؟ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، لہٰذا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس موقع سے کہا اگر میں اس وقت جب کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، اگر میں بخیر حیات رہا، میرا پورا سپورٹ، میری پوری حمایت آپ کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی قلیق، پریشان ہو گئے تھے کہ ایک عظیم ذمہ داری تھی دعوت کے سلسلے میں، دین کی دعوت کے سلسلے میں۔ تو ایک موقع پر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ بی بی، اللہ نے ایک عظیم ذمہ داری دعوت توحید کی مجھے دی ہے پہنچانے کی، آپ مجھے بتاؤ کہ میری دعوت کو کون قبول کرے گا؟ ایک ایسے وقت میں وہ گھر جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، خانہ کعبہ پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس بمکہ، خانہ کعبہ جو مکے میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، خالص ایک اللہ کے لیے، بگاڑ کی انتہا یہ تھی 360 بت اس گھر کے اندر موجود تھے۔ اب لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کون میری بات کو قبول کرے گا؟ کون میری دعوت پر لبیک کہے گا؟ اس موقع پر بی بی خدیجہ نے پہل کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت پر میں لبیک کہوں گی، اور میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز اس خاتون کو حاصل ہوا۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات ہوگی نبوت کے بعد، سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ اس خاتون نے، بی بی خدیجہ نے قبول کیا۔ پھر اس کے بعد چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے، دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مدینے کا رخ کیا، وہاں پر 10 سال رہے۔ اس طرح 63 سال آپ کی مکمل عمر ہے، اور جہاں تک دعوت کا ہے 23 سال آپ نے دین کی دعوت دی۔ اللہ نے کیا فرمایا آپ کی بعثت کے تعلق سے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا، آپ کو مبعوث فرما کر انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، ان میں وہ اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کے نفوس کا، ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حدیث کی باتیں ان کو جو ہے باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے کہا آپ کی بعثت، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت سے پہلے یہ واضح اور کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ تو بہر کے بھائی اور بزرگ، المختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی ہے، ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، مجالس اور محافل میں آپ کا ذکر حسنہ کرنا، آپ کی اتباع، اطاعت اور آپ پر ایمان لانا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور آپ سے محبت کرنا۔ تو بہرحال بھائی اور بزرگو، ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کی یاد مجھے آتی ہے، میں فوراً اپنے سارے کام کاج سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، دل کو اطمینان اور سکون پہنچاتا ہوں۔ وَلَكِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ہوگا آپ بھی چلے جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن آپ کا مقام کافی بلند ہوگا، یہ غلام آپ کا، ایک ادنا سا خادم آپ کو کیسے دیکھ پائے گا؟ بڑا پیارا سوال ہے، سب کی طرف سے سمجھ لیں۔
میں آپ کا دیدار کیسے کر سکوں گا اور اپنے دل کو تسلی کیسے دے سکوں گا جس طرح اب میں دے رہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وبالآخر اللہ کی طرف سے وحی آئی اور یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اس آیت کے ذریعے سے میسیج، یہ پیغام دیا گیا ہے، اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرنا ہوگا، اور قیامت کے دن الحمدللہ آپ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا نمبر 1 پوزیشن والے انبیاء ہوں گے، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 پوزیشن میں شہداء، چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ تو بہرکیف اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اب ربیع الاول کے مہینے میں مختلف جو ہے جلسے کیے جاتے ہیں۔ پہلے جو سابق میں ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے، آپ کے تعلق سے بتاتے تھے، لیکن اب رنگ کافی بدل چکا ہے۔ یہ سیاسی رنگ اس کو دے دیا گیا ہے، سیرت النبی جلسوں کو غیر۔ بہرحال پہلی چیز یہ دیکھیے، مثال کے طور پہ کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہم لوٹیں گے کدھر؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور تم میں جو اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں تنازع، اگر تم میں اختلاف پیدا ہو جائے کسی مسئلے کے سلسلے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹاؤ تم اس مسئلے کو، یعنی اس مسئلے کو لے کر چلو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف۔ کنڈیشن کیا ہے؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی آپ کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر تو تم ایسا ہی کرو گے، اختلافی مسائل کے اندر قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ تو ہم اس مسئلے کو، میلاد کے مسئلے کو لے کر چلتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے، یہ تاریخ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پہلے نبوت سے پہلے کی ہو، اس کے بعد کی، قیامت تک آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے اپنا برتھ ڈے کیا ہے، میلاد منائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ سے بے پناہ چاہنے والے آپ کے صحابہ کرام، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام نے بھی آپ کا میلاد نہیں منایا تھا۔ میں مخلصانہ طور پہ بات رکھ رہا ہوں، آپ پہ کوئی تنقید نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے پیش کر رہا ہوں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ گروہ اور یہی وہ جماعت ہوگی جو کامیاب ہونے والی ہے۔ حق تو آپ کو بتانا ہی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو کوئی برائی کو دیکھے، اگر دم ہے تم میں ایمان کا پاور ہے، ہاتھ سے روکے، اگر نہیں ہے تو زبان سے برا کہے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے۔ یہ تھرڈ اور آخری سٹیج ہے۔ نہ آپ ہاتھ پکڑ کے روک سکتے، نہ زبان سے بول سکتے، نہ اس برائی کو برائی ہی دل میں سمجھتے، تو سمجھ لو کہ زندہ تو ہے ہم، مردے سے کچھ کم نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بہرکیف بھائی اور بزرگوں، یہ تمام اس بنیاد پر یہ مسئلہ ایسا ہے، بالکل آپ دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ مسئلہ نکلا ہے 400 سال کے بعد، بالکل جو ہے سرکاری سطح پر 630 میں موصل میں یہ مسئلے کو جو ہے باقاعدہ طور پر جشن منانا، یہ جو ہے میلاد منانا اس وقت سے 600 سال کے بعد کا قصہ ہے۔ اب یہ تو بالکل شباب پر پہنچا ہوا ہے مسئلہ ہے۔ حالانکہ نماز اذان ہوتے رہتی، نماز بھی ہوتے رہتی، لیکن ہمارا جو سلسلہ چلنے کا ہے وہ نماز فرض ہے،
پبلک کو ادھر توجہ نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے اس پہ کافی جو ہے لوگوں کا چرچا رہتا ہے۔ تو بہرکیف بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہوا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین، جس دین کو ہم نے پیش کیا ہے اس کے اندر کوئی نئی چیز لے آئے، وہ چیز مردود ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جس کے اوپر ہمارا سٹیمپ نہ ہو، یعنی سنت کی نشانی نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، وہ کل عدم قرار دیا جائے گا۔ آپ خوش ہو جائے یا وقتیہ طور پر۔ تو بہرکیف بھائی اور ان ارید الا الاصلاح، حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، جب سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے وقت میں آخر میں انہوں نے جو کہا قرآن کے اندر موجود ہے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ہو سکے میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور جہاں تک توفیق والی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بہرکیف آپ یقین مانیے یہ ثابت نہیں ہے، اگر آپ کر لے رہے ہیں لا علمی میں آپ کی مرضی ہے، حقائق میں آپ کے سامنے لا چکا ہوں، اس مسئلے کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے، آپ پڑھیے اور سنتے رہیے اور عمل کیجیے۔ اور خدا را اگر آپ نیک کام نہیں کر سکتے تو بدعت کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ایک گنہگار آدمی ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ایک بدعتی آدمی اتنی آسانی سے توبہ اس لیے نہیں کر سکتا، وہ نیکی سمجھ کر قبول کر رہا ہے۔ تو بہرکیف بھائی اور بزرگ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ الحمدللہ سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں مشرق و پوری کائنات میں نے پھرا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے جیسا میں نے نہیں دیکھا ہے، آپ کی جیسی ہستی میں نے نہیں دیکھی ہے ہر حیثیت سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اور پھر اس کے بعد اسی کو فارسی کے شاعر نے یوں نظم کیا، آفاقہ ہے گردیدم مہر بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگرے، کائنات میں نے گھوما، تجھ سے زیادہ حسین کسی کو میں نے نہیں دیکھا، اور تو تمہارا مقام ایسا مقام ہے جس کو میں اظہار نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رہتے تھے حسان بن ثابت، تلواروں سے، بھالوں سے، گولیوں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان کی شاعری سے جو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو بلاتے اور بولتے کہ حسان آپ ان کا جواب دیجئے اور جبرائیل آپ کی مدد کریں گے شاعری میں۔ تو وہی نعت خواں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنٍ، آپ سے زیادہ خوبصورت ان آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکے کو کسی عورت نے جنم نہیں دیا، خُلِقْتَ مُبَرًّا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ایسے پیدا کیے کہ آپ کے اندر کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی نقص بالکل نہیں ہے، کَأَنَّكَ، حد کرتی ہے شاعری، کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ایسا پیدا ہوئے گویا آپ اللہ کو بولتے چلے گئے، اللہ مجھے ایسا پیدا کر، ایسا پیدا کر، پھر اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ تو بہرحال الحمدللہ آخر میں بس یہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد یعنی مطلب یہ ہے کتاب اور سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی اتباع اور اطاعت بہت جامع ہو ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ لوح قلم تیرے ہیں۔ اور آخر میں امت کا جو المیہ ہے یہ اقبال نے اس شعر کے اندر بیان کیا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں، آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا۔ یہ کمال درجے کی فہم کا جو ہے بالکل فہم کا دیوانہ پن ہے، سمجھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہے کتاب اور سنت سے وابستہ فرمائیں، جب تک رہے تب تک اس کے دین کے لیے جینے اور مرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائیں، شاہراہ صراط مستقیم پر آخری سانس تک ہم تمام کو گامزن فرمائیں، اور ہم پہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو جو اور مایوس العلاج ہیں، بیمار ہیں اور مایوس العلاج ہیں، انہیں شفائے عاجلہ صحت کاملہ اور کلیہ نصیب فرما۔
جو لوگ سیل بسے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خلاف میں آئے دن جو سازشیں اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے منصوبوں اور ان کے سازشوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما اور ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کا سچا جذبہ پیدا فرما۔ آئے دن جو اٹھ کر جو فتنے آ رہے ہیں ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ جو لوگ چل بسے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی دوری عطا فرما اور ان کی غیبی مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کو میں نے پڑھا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر چلے جبکہ راستہ اور روٹ بالکل کلیئر ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جس انداز میں جو کرنا چاہے وہ کر لیں، وہ بالآخر وَنُصْلِيهِ جہنم، آخر میں ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آپ جس انداز سے جو بھی کرنا ہے کر لیجئے، پکچر تو کلیئر میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے باوجود یہ ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر تو تحقیق کریے، یا نہیں تو پھر اس کے بعد آپ اپنے ہی انداز میں جو ہے رہیں گے، یقیناً آپ نقصان اٹھائیں گے۔ یہی ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے، جدھر چلنا ہے چلو مرضی، فائنلی وَنُصْلِيهِ جہنم، دوزخ میں ڈالیں گے، اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولیستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واتم واکبر۔